بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمہور کی آواز M2M پر ویورز، آپ نے ٹی وی چینلز پر، سوشل میڈیا پر وہ تمام مناظر دیکھ لیے کس طرح خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے وفاقی دارالحکومت پر حملہ بولا گیا، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پر، جو کہ اس حملے کی قیادت کر رہے تھے، روپوش ہو گئے، فرار ہو گئے، خود فرار ہو گئے، اور ابھی تک سیکیورٹی ادارے اور پولیس ان کی تلاش میں ہیں۔ کچھ فوٹیجز سامنے آئیں، وہ بھی ٹی وی چینلز میڈیا پہ چل رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ان لوگوں نے کیا، جو تشدد کیا، جو پتھراؤ کیا، جو براہ راست فائر کیے، اس کے نتیجے میں اسلام آباد پولیس کا ایک اہلکار حمید شاہ جامِ شہادت نوش کر گیا۔ 70 سے زیادہ زخمی ہیں، اور یہ جو شہید اہلکار جس کا تعلق ایبٹ آباد سے تھا، 3 ماہ بیچارے کی سروس رہتی تھی، 26 نمبر چنگی پہ تعینات تھا، اس کو اغوا کیا گیا ان شرپسندوں کی جانب سے، پھر ان کے اوپر سخت تشدد کیا گیا، شدید تشدد کیا گیا، حالت غیر ہو گئی، اس کو اسپتال منتقل کیا گیا، اور آج صبح وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ اس کی نماز جنازہ ڈی چوک میں ہی ادا کی گئی۔ وزیر داخلہ، گورنر خیبر پختونخوا، رینجرز کے حکام، دیگر حکام، سی ڈی اے چیئرمین، پولیس کے اہلکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یہ افسوس ہے، دکھ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ایک طرف آپ امن کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف اس امن کو آپ روندتے ہیں، اس امن کو اپنے پاؤں کی جوتی کی نوک کے نیچے رکھتے ہیں، اور اداروں پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں، ریاست پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ آپ کا اصل چہرہ ہے، جو آپ اس پرامن احتجاج کے نام پر ساری قوم نے یہ چہرہ آپ کا دیکھا ہے۔ یہ تصاویر، یہ ویڈیوز جو میڈیا پہ چل رہی ہیں، کیسے جھٹلائیں گے؟ خیبر پختونخوا سے نکلے فائر ٹینڈرز، بھاری مشینری، ایمبولینسز، ٹھیک ہے جی، ریسکیو 1122 کی گاڑیاں، جو کہ آپ اداروں نے قبضے میں لی ہیں، کیونکہ ان کا غیر سرکاری استعمال ہو رہا تھا، غیر قانونی استعمال ہو رہا تھا۔ 135 کے قریب ایسی گاڑیاں تحویل میں لی گئی ہیں۔ پھر ایک اسلام آباد پولیس، خیبر پختونخوا پولیس کا ایک آفیسر، جو کہ علی امین گنڈا پور کا منظور نظر تھا، اس نے جناب ریسکیو 1122 کی گاڑی میں شیلز، ماسک اور جناب اسلحہ، گلیلیں، گنچے، وہ جناب پہنچائے اسلام آباد۔ پہلے احتجاج شروع ہونے سے پہلے وہ پہنچا دی اس منظور نظر افسر نے۔ کس کے ذریعے؟ سرکاری گاڑی 1122 کے ذریعے وہ پہنچایا گیا۔ پتہ چل گیا ہمارے اداروں کو، پہنچ گیا وہ سارا وہ سلسلہ، وہ پہنچا۔ اس کے بعد فائر ٹینڈرز اور دیگر سرکاری وسائل کا استعمال فوٹیجز میں تو نظر آ رہا ہے، اسلحہ ہے۔ خیبر پختونخوا ہاؤس میں جب تلاشی لی گئی، ریڈ کیا گیا، تو وہاں سے یہ چیزیں نکلیں، غلیلیں بڑی مقدار میں، گنچے بڑی مقدار میں، ماسک جو آنسو گیس سے بچنے کے لیے، پھر آنسو گیس کے شیلز نکلے، آنسو گیس فائر کرنے والی گنز نکلیں، اسلحہ نکلا۔ کس لیے؟ یہ پرامن احتجاج ہے، یعنی کہ آپ مقابلہ کرنے آ رہے تھے، آپ ریاست پہ باقاعدہ حملہ آور ہوئے، اور پھر جناب 800 سے 900 کے قریب افراد کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے، ان شرپسندوں کو گرفتار کیا جا چکا، ڈی چوک سے بھی اور
ادھر اسلام آباد کے داخلی راستوں سے بھی، سب کے پاس سے جو بیانات آئے ہیں، سب کس کے کہنے پہ سب بتا دیا انہوں نے، مقدمات درج ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک صوبہ، ایک وفاق کی اکائی، اس کا چیف ایگزیکٹو وفاق پر ہلہ بول دے، حملہ آور ہو جائے؟ یہ نہیں چلتا، یہ نہیں چلے گا۔ پھر ریاست اپنا بوریا بستر گول کرے، اور جو پھر خانہ جنگی ہے بنانا ریپبلک ہے بننے دے۔ یہی وہ چاہتے ہیں کہ خانہ جنگی ہو، یہی وہ چاہتے ہیں، حالات بگڑے۔ پھر یہ گنڈا پور صاحب فوٹیجز آ گئیں، تصاویر دیکھ لے، میڈیا پہ چل رہی ہیں، کالے کپڑوں میں سر پر پگڑی باندھے خیبر پختونخوا ہاؤس میں داخل ہوتے ہیں۔ جب پتہ چلتا ہے کہ پولیس، رینجرز اور ایف سی ان کو گرفتار کرنے آ رہی ہے، کپڑے تبدیل کرتے ہیں، ہلکے جو آسمانی کلر ہے اس کا کپڑے پہنتے ہیں، پگڑی کا سٹائل بدلتے ہیں، پاؤں میں بوٹ پہنتے ہیں، جو پولیس اہلکار ہیں ان کو بھی سول کپڑے پہناتے ہیں، رائے فرار اختیار کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، خود ساختہ رپوش ہو جاتے ہیں، اور الزام اداروں پہ لگا دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ڈرامہ دیکھیں، گیم دیکھیں ان پی ٹی آئی والوں کی، عمر ایوب، بیرسٹر سیف، بیرسٹر غور، سب، اور وہ شیخ وقاص نیا سیکٹری اطلاعات بنا ہے۔ ہمارے وزیر اعلیٰ کو اغوا کر لیا گیا، غائب کر دیا گیا، گرفتار کر لیا گیا۔ نہ، وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا نہ وہ پولیس کے پاس ہے، نہ وہ ریاست کے کسی ادارے کے پاس ہے، بلکہ وہ خود ساختہ فرار ہیں، روپوش ہیں۔ اگر اسلام آباد پنڈی کی حدود میں ہوئے تو پکڑ لیے جائیں گے، اگر خیبر پختونخوا چلے گئے، جا کے وہاں کسی بل میں چھپ گئے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہاں پہ حکومت ان کی ہے، لیکن ان کے اوپر مقدمات ہیں، شراب برآمدگی کیس میں وارنٹ گرفتاری بھی ہیں۔ کیوں چھپ رہے ہیں؟ اگر گرفتار نہیں ہونا، آپ نے غلط کام نہیں کیا تو کیوں چھپ رہے ہیں؟ کیونکہ مطلب آپ نے غلط کام کیا، قانون ہاتھ میں لیا، وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے جس کا کام ہے امن و امان کو یقینی بنانا، صوبے کا چیف ایگزیکٹو، صوبے میں امن و امان کا ذمہ دار، اور وہی قانون اور آئین کی دھجیاں بکھیرے، قانون اور آئین کو جوتے کے نوک پہ لکھے، پھر ریاست کو گالیاں نکالے، سارا الزام ریاست پہ لگا دیا جائے۔ یہ بیانیہ اب نہیں چلنا، ہر چیز اب واضح ہے، میڈیا پہ چل رہی، بیان کر دیا، سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ فرار ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا ہاؤس میں آپ کا داخلہ بھی ریکارڈ ہے، آپ کا فرار ہونا بھی ریکارڈ ہے، سب کچھ منظر عام پر ہے، چل رہا ہے میڈیا پہ۔ کس کس کو جھٹلائیں گے؟ کس کس کا بل پر ریاست پہ ڈالیں گے، فوج پہ ڈالیں گے، اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالیں گے، رینجر پہ ڈالیں گے، پولیس پہ ڈالیں گے؟ آپ خود اس حمام میں ننگے ہو گئے ہیں، اور وہ جو قیدی بیچ میں بیٹھا ہوا ہے نا، وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے احتجاج جاری رکھو، کرو بھئی احتجاج، لیکن اب مرسی نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ جو 1000 گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور بھی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، اور جن لوگوں سے، اور پھر جو سرکاری ملازمین کا استعمال کیا گیا، سرکاری گاڑیوں کا، اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، پرچے درج ہو گئے، ان کو نوکریوں سے نکالا جائے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ بغاوت ہے، یہ سول نافرمانی ہے، یہ خانہ جنگی کی کیفیت پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے، سازش ہے، جس کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ تو یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں، میڈیا بھرا پڑا ہے۔ میں نے تو آپ کو صرف واقعات کا پس منظر بتایا ہے، اس کی تفصیل بتائی ہے، لیکن آڈیو ویڈیوز آپ میڈیا پہ دیکھ لیں، ہر چیز موجود ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے بھی اینالسٹ صاحب بھی آپ کو دکھا دیں گے سارا کچھ کہ کیا کچھ ہوا ہے، کس طرح نکلے ہیں، کس طرح آئے ہیں، کس طرح فساد برپا کیا گیا، ایک پولیس کا اہلکار شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔